ہم ایک شیخ کی ملاقات کے لیے گئے. لوگوں نے بتایا کہ یہ کام سے مانوس نہیں ہے, اور مانوس ہی نہیں ہے بلکہ بہت غلط خیال رکھتے ہیں کام کے بارے میں. کچھ فتوے بھی دیے انہوں نے کام کے خلاف کچھ فتوے بھی دیے, اور وہ کہتے ہیں کام بدعت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص کام کے بارے میں کوئی غلط خیال رکھتا ہے تو غلطی اس کی نہیں ہے, غلطی ہماری ہے. کہ ان کو صحیح بات ہم نے ان کو بتلائی نہیں ہے نا, صحیح بات بتلاؤ جا کے. کسی نے غلط بتلا دی تم صحیح بتا دو, کسی نے غلط بتایا تم صحیح بتا دو. تو میں نے کہا کچھ بھی صحیح, ہم تو ملاقات کریں گے ان سے, ملاقات کریں گے کسی بھی صحیح, کوئی بھی صحیح, ملاقات کریں گے. ہم گئے, عجیب قصہ ہے. ہم گئے تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں حج کے لیے, خیال ہوا کہ علماء سے کی زیارت کریں, آپ کی زیارت کے لیے آئے. کہنے لگے کہ ہندوستان میں کہاں سے آئے؟ تو ہم نے کہا نظام الدین سے آئے ہیں. تبلیغ والے جماعت کے جی, پورا تعارف. تو میرا اتنا ہی کہا تھا کہ وہ زور زور سے رونے لگے. آپ پریشان ہو گئے, کیا ہوا؟ ہمارے ساجد کہہ رہے تھے کہ وہ شاید ملاقات بھی نہیں کریں گے, دروازہ بھی نہیں کھولیں گے, آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے, لیکن وہ رونے لگے. ہم بیٹھے کے پاس, کیا بات ہے؟ میں عجیب بات بتلائی. انہوں نے بتلایا کہ جب ان کو ذرا رونا کم ہوا ان کا اور وہ سکون ہوا ان کو, تو کہنے لگے کہ میں ایک کانفرنس میں مجھے جانا تھا ایک ملک میں. وہاں میں پہنچا تو ڈرائیور, ٹیکسی ڈرائیور مجھے لیا ایئرپورٹ سے, ہوٹل میں جہاں ان کا کانفرنس تھی وہاں مجھے جانا تھا. تو ٹیکسی والا کہنے لگا کہ عصر کی نماز تیار ہے, وقت ہو گیا, یہاں مجھے نماز پڑھنے کیا پڑھ لو. تو عالم کہتے کہ میں وہاں نماز کے لیے اتر گیا. وہاں گیا تو عصر کی نماز بالکل تیار تھی, کھڑی ہو گئی, میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے صاحب نے اعلان کیا کہ تشریف رکھیں, دین کی بات ہو. بیٹھ گیا, دیکھیں کیا دین کی بات, کون ہے, کیا ہے. انہوں نے بات کی, بات سنی میں نے, لیکن میں سمجھا نہیں کہ یہ کیا ہے. تو میں نے پوچھا برابر والے سے کہ تم کون ہو, تمہارا کیا مذہب ہے؟ انہوں نے کہا میں شافعی ہوں. کہاں سے آئے؟ کہ میں یہاں کا مقامی ہوں. دوسرے تم کہاں سے آئے؟ میرا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنفی ہوں. تم کہاں سے آئے؟ کہ میں ہندوستان سے آیا. کسی سے پوچھا کہ تم, کہ میں مالکی ہوں. کہاں سے آئے؟ کہ میں یمن سے آیا. لگے کہ ہم تو اتنے عرصے سے درس دیتے ہیں اور وعظ کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں تو ایک ہی مذہب کے لوگ بیٹھتے ہیں. یہ کون سا کام ہے جس نے سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا ہے؟ کون سا کام ہے جس نے سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا؟ ایک ہی حلقے میں حنبلی بھی, شافعی بھی, مالکی بھی, حنفی بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھ نہیں آئی کیا یہ کون سا حلقہ ہے؟ ہمارا تو حلقے لگتے ہیں, حنفیہ کا لگتا ہے, شافعیہ کا الگ لگتا ہے, مالکی کا الگ لگتا ہے. یہ کون سا کام ہے؟ یہ بات پوری ہو گئی تو پوچھا کہ آپ لوگ سب یہاں کیوں جمع ہیں, کیا ہے یہ؟ میں نے کہا کہ یہ تبلیغ کا کام ہے یہ. تو صاحب کہنے لگے کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ اگر امت کو کوئی کام جمع کر سکتا ہے تو یہ کام جمع کر سکتا ہے. میں فوراً میں واپس آیا اور میں نے آتی سب سے پہلے جو کچھ میں نے لکھا تھا کام کے خلاف, میں نے اس سب کو ختم کیا. نہیں, ہم اس کام کو سمجھے نہیں, اس کام کو سمجھے نہیں. یہ تو وہ کام ہے جو امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرے. یہ واقعہ مجھے یاد آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز دعوت ہے. تو ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ اس کام کے کرنے میں نبوت والا مزاج لاؤ, کہ آپ کی مزاج میں عمومیت ہے,
آپ کے مزاج میں عمومیت ہے کہ عموم میں رہو. اس میں رہو، عموم میں رہو. جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے. انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اور اس سے بچنے کے لیے فرمایا کہ 3 کام کرو، کہ ایک تو عموم میں رہو، ایک اجتماعیت کے ساتھ چمٹ کر رہو، اور دوسرے مسجد کے بن کر رہو. یہ 3 کام کر لو. یہ 3 صحیح حدیث ہے کہ اگر تم فتنہ سے بچنا چاہتے ہو 3 کام کر لو. ایک تو عموم میں رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمومیت میں رہتے تھے کہ آنے والا پوچھتا تھا ایکم محمد، ایکم ابن عبد المطلب، تم نے نبی کون سے ہیں؟ تمہیں نبی کون سے ہیں؟ یہاں صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کے لیے کوئی ایسی جگہ بنا دیں اونچی جہاں آپ بیٹھے ہوئے. نہیں چاہتا. تم میری گردن کچل کر چلو، میں تمہارے درمیان رہنا چاہتا ہوں. نہیں چاہتا، کیونکہ ہماری امتیازی شان ہو کہ نہیں، بلکہ آپ کی دعا ہے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے قسم پرس لوگوں میں رکھ، اور مجھے قسم پرس لوگوں میں موت دے، اور انہی کے ساتھ میرا حشر کر. انہی کے ساتھ میرا حشر کر دیا. ہم نے عرض کیا کہ اس کام کا مزاج سادگی ہے. اس کام کا مزاج سادگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ سادگی جو دی ہوئی ہے نا، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ پیچھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آگے ہیں. اس لیے کہ جن کی زندگی صحابہ کی زندگی کی زیادہ مشابہ ہے، وہ کام زیادہ کر سکتے ہیں. وہ کام زیادہ کر سکتے ہیں. سنو، یہ ایک احساس کمتری ہے لوگوں میں کہ ملکوں کے تقاضے تو مالدار صوبے پورے کریں گے، اور ملکوں کے تقاضے تو ذی استعداد لوگ پورا کریں گے. یہ بات نہیں ہے. مجھے اس بات کا خیال اس دن آیا جب ایک صاحب کی زبان سے نکل گیا کہ بھئی یہ تقاضا تو ایسا ہے کہ اس کو تو فلاں صوبہ پورا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ خیال جب آ سکتا ہے جب آدمی یہ سمجھے کہ کام کے تقاضے مال سے پورے ہوتے ہیں. کام کے تقاضے مال سے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس سے کام لے لیتے ہیں. سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام سب سے کمزور پرندے سے لیا، ابابیل سے، سب سے کمزور چڑیا. آپ نے دیکھا ہوگا، اور جتنے پرندے ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں، لیکن ابابیل زمین بیٹھ کر اڑ نہیں سکتا. جی ہاں، اپنے گھونسلے میں بیٹھتا سیدھا. ابابیل یا اڑے گا یا گھونسلے میں بیٹھے گا، نیچے نہیں بیٹھ سکتا. تم نے دیکھا ہے، بہت سب سے کمزور چڑیا ہے یہ. سب سے کمزور سے ختم کرایا سب سے مضبوط کو دیا ابرہہ کو، اور کس سے ختم کر دیا یہ کہ کوئی یہ کہ یہ قابل ہے، یہ کر لیں گے. قابلیت پر کام نہیں، ہم کام جسے چاہیں لے لیں، کہ ہم جسے چاہیں کام لے لیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کام کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، ایسا آنے والا ہے کہ تمہارے پاس ایک پیالہ کھانے کا شام کو آئے گا، ایک صبح کو آئے گا، اور ایک جوڑا صبح کو بدلو گے، ایک شام کو بدلو گے، اتنا مال آ جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ کب آئے گا یہ وقت، کب آئے گا؟ جلدی آئے، یہ وقت جلدی آ جائے تاکہ پھر ہم کھانے پہننے سے ذہن فارغ ہو جائے گا، تو پھر ہم دعوت کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے. یہ صحابہ نے عرض کیا، پھر تو ہم کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے. ایک پیالہ صبح کھانے کا آئے گا، ایک شام کو، ایک جوڑا صبح بدلیں گے ایک شام کو. تو جب کھانے کپڑے کی اتنی فراوانی ہوگی تو پھر ہمارا ذہن کھانے کمانے سے فارغ ہو جائے گا، پھر ہم یہ کام کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، بلکہ تم آج اس فقر کے زمانے میں اتنی کی مالداری سے بہتر ہو. اس فقر میں اتنی کی مالداری سے بہتر ہو.
تو اسلام کا مزاج ہے سادگی، کہ ہم اپنی طرز زندگی سے سادگی، عملی سادگی دکھلاویں. ہاں یہ تو نعمت ہے. اور اسلام کی سادگی غربت کی وجہ سے نہیں تھی، اسلام کی سادگی فطرت کی وجہ سے تھی. اسلام کی سادگی کس سے ہے؟ فطرت ہے، فطرت کی وجہ سے. اسلام کی سادگی فطرت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے لوگوں کا کہ جن میں سادگی ہے وہ غریب ہیں، یا جن میں فیشن ہے وہ مالدار ہیں. یہ خیال باطل خیال ہے. یا سادگی اسلام کا مزاج ہے، فطرت ہے سادگی. سادگی فطرت ہے. جی ہاں، اسے باقی رکھو. یہ قابل فخر چیز ہے، یہ قابل فخر چیز ہے. جی ہاں. تو ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے، اور امت بنی ہے آپ کے طرز دعوت سے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے، اور امت بنی ہے آپ کے طرز دعوت سے.